كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم खुदा का जिक्र करें जिक्र मुस्तफा ना करें खुदा का जिक्र करें जिक्र मुस्तफा ना करें हमारे मुंह में वो ऐसी जुबान खुदा ना करे मैं यहाँ प्रोग्राम को आगे चलाते हुए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हमारे हरदी अजीज नातखा जनाब नारी अनवार हमीदी साहब को वो स्टेज पर आए और नाते रसूल से हमारे मुल्क जनाब नारी अनवार हमीदी साहब सल्ले अला शफीइना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन ज़हर
قادر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا چھٹاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب میرا دل مقام حبیب ہے کہ رسول وہ حبیب میرا طبیب ہے میرا اس گلی سے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء میرا اس گلی سے جس مدحت میں شامل ہے خدا جس مدحت میں وہ مدحت تو سرکار کی ہے شامل خدا جس مدحت میں وہ مدحت تو سرکار کی ہے قربان
سرکار کی ہے شامل ہے خدا جس مدحت میں شامل ہے خدا سرکار کی ہے شامل ہے خدا جس مدحت میں ہم جیسے گنہگاروں کا بھرم اللہ رکھے گا محشر میں ہم جیسے گنہگاروں کا بھرم اللہ رکھے گا محشر میں وہ کیوں نہ کرم فرمائے گا یہ امت تو سرکار کی ہے شامل ہے خدا جس مدحت میں خوش قسمتی ہے کہ اس جیسی شخصیت ہماری انسان گنگا میٹھی اور محمود ایک بہت عظیم شخصیت اور ایک بہت اچھے لیڈر ہیں اور یہ ہمارے ہر ماہانہ کمیٹی کے قرآن اندازی کو لگانے آتے ہیں اور ہر مہینے اپنی پرسوز آواز سے ہمارے دل و آواز کو منور فرماتے ہیں۔ آپ تمام مہمانان کا شکریہ کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے اور اب میں پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتا ہوں اور میں دعوت دیتا ہوں ہمارے آسان ورن کمیٹی کی ایک اور بہت عظیم شخصیت اور بہت معتبر نام اور ان کی قوم میں مولانا عدنان صاحب کا کہ وہ پاکستان نہ تو پاکستان بلکہ وزیر قوم میں اپنی ایک شخصیت رکھتے ہیں، اپنے نام رکھتے ہیں۔ میں سے گزارش کروں گا کہ دائز میں آئیں اور قرآن کی عظمت کے حوالے سے چند الفاظ ہمارے دلوں کو پہنچا دینا۔ مولانا عدنان صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال تعالی فی مقام آخر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
وفي مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائهم وأصفيائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فرمایا بات بنتی نہیں پر بنا دیتے ہیں، بات بنتی نہیں پر بنا دیتے ہیں، تیرا نام لے کر میرے آقا محفل کو سجا لیتے ہیں، اور لفظ جب بشوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں میرے آقا ہم کے لیے نعت بنا لیتے ہیں، اور روٹ جاتا ہے اللہ جب ہم گناہ گاروں سے، روٹ جاتا ہے اللہ جب ہم گناہ گاروں سے درود پڑھتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں. تمام باتیں مرتبہ درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم على محمد وعلى يا رب يا رب يا سيدي لا إله إلا أنت على حبيبك سيدنا محمد هو الحبيب الذي يخرج شفاعة بكل هول من الأهوال بل الشاعر بلد والرام سلام 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 عزيز دوست حضور موجود موجود آج کا دو عنوان ہیں. ایک تو ہماری آسان کا کمیٹی کی برادری ہے، خوش نصیب ہے وہ حضرات جو اللہ تعالیٰ اس دور کے اندر عمرے کی شہادت ہی عطا فرما رہا ہے. جس بیت اللہ کی طرف ہو کر کے ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس بیت اللہ کے سامنے نمازیں پڑھنے کی بات ہی کچھ اور ہے. جس محبوب پیغمبر کا یہاں سے ہم تذکرہ کرتے ہیں اس محبوب پیغمبر کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا اس کی بات ہی کچھ اور ہے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خواب میں عرض کیا کہ حسین احمد بہت دین کی خدمت کی ہے، اب جاؤ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ وہاں کے مسلمانوں کی بھی قائدانہ جو صلاحیتوں کا اظہار کرو. تو حضرت نے وہاں صبح کا آخری سلام پیش کیا. آخری سلام کے موقع پر جو شعر کہا وہ یوں ہے کہ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابوذر جیسا شوق، حضرت بلال جیسا جذبہ نصیب فرمائے، اور بار بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر کھڑے ہو کر ہدیہ نعتوں اور جو ہے یعنی درود پاک کے ہدیے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قاری زمین صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، ان کی پوری ٹیم کو کہ یہ اس مہنگائی کے زمانے میں ایک سہولت کے ساتھ صرف 10,000 کے ذریعے عمرے کی شہادتیں دلوا رہے ہیں. اللہ ان کو نظر بس سے بچائے، ہر شر سے بچائے. اور دوسرا آج کا عنوان ہے جو میرے ذہن میں لگایا گیا تھا کہ یہاں سر عمران صاحب کے غالباً 2 بچیوں نے قرآن مجید حفظ کی تکمیل کی ہے، آمین کا پروگرام ہے، اس حوالے سے 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے تو دعا وہ ہو ان کی بچیوں کے حفظ کرنے کو اپنی والدہ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بچیوں کو ان کے لیے، ان کے اساتذہ، ان کے والدین، خاندان اور سب کے لیے آخرت میں بخشش کا سبب و ذریعہ فرمائے. میرے دوستوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے. قرآن مجید جیسا کلام دنیا میں ایسا کلام نہیں. ہم بزرگوں سے سنتے ہیں کلام الملوک کی ملوک الکلام، جیسے بادشاہ لوگوں کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں، اسی طرح بادشاہوں کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. تو قرآن مجید شہنشاہ کائنات کا کلام ہے، یہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہے، اس کے برابر کوئی کلام ہوگی. وہ کلام ہے تو قرآن پاک تو
سارے کلاموں کا بھی کلام ہے، سارے بادشاہوں کے کلام بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر واحد کلام ہے جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے اور پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سننا بھی عبادت ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ واحد کلام ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پڑھنا دور کی بات ہے، پڑھنے والے کو سننا دور کی بات ہے، صرف کلام پاک کو دیکھو تو ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ایسی بنائی ہیں جن کو دیکھنا ثواب ہے، جیسے بیت اللہ کو دیکھنا ثواب، روزہ رسول کو دیکھنا ثواب، قرآن مجید کو دیکھنا ثواب، والدین کو دیکھنا ثواب، علماء کی زیارت ثواب۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ثواب، ان میں ایک کلام پاک بھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ کلام ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے اس کے علاوہ 103 کلام کا مبیش نازل فرمائے، لیکن کسی کلام کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا، خود حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، بلکہ انبیاء کے حوالے کیا، ان کی قوم کے حوالے کیا۔ وہ اپنے زمانے میں اپنی روشنی دکھا کر دنیا سے چلے گئے کلام، لیکن قرآن جب نازل کیا فرمایا ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا، اور ایسی حفاظت کر رہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھنا ہے دنیا کے اندر کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ برصغیر کے اندر زور لگایا انگریزوں نے، اور قرآن مجید کے نسخے دریا گنگا اور جمنا میں بہائے، اور دینی کتابوں کو جلایا گیا، اور بڑے بڑے مدارس انہوں نے نہیں چھوڑے۔ اسی طریقے سے وہ چلتے چلتے ایک موقع پر ایک مدرسے میں پہنچتا ہے، گاؤں دیہات کا مدرسہ تھا، اور اس کو پہنچ کے قرآن مجید احادیث مبارکہ دینی کتابیں نکال کے چلا رہے، اور وہاں کے جو بڑے تھے، وہاں کے جو معتدل صاحب تھے، وہ مسکرا رہے۔ تو انگریز نے کہا تمہاری دینی کتابیں چلتی ہیں اور تم مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ میں ان کے جلنے پہ نہیں مسکرا رہا، میں تمہاری سوچ پہ مسکرا رہا ہوں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کے اوراق جلا کر تم قرآن کو مٹا دو گے؟ ایک 7 سال کے ننھے بچے کو بلایا، 7 سال کا ننھا بچہ، اور اس سے کہا پڑھو قرآن فلاں جگہ سے۔ اس نے وہاں سے پڑھا، اور پھر کہا فلاں سے، وہاں سے پڑھا، وہاں سے پڑھا، اس سے کئی جگہ سے سنا۔ 7 سال کے بچے نے بھی قرآن سنایا۔ پھر اس معتدل نے کہا میں تمہاری اس سوچ پہ ہنس رہا ہوں کہ تم یہ اوراق تو جناب جلا دو گے، اس 7 سال کے بچے کے سینے سے قرآن کیسے نکالو گے؟ میرے دادا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرمانے لگے کہ میں ایک پروگرام مدرسے کے پروگرام میں گیا ختم قرآن کے، وہاں عجیب میں نے چیز دیکھی، ایک 9 سال کا طالب علم اور اس کا 90 سال کا دادا، دونوں کو حفظ قرآن کی دستار پہ لانے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ اللہ پاک تو اس کی حفاظت کرنے پڑا ہے تو 9 سال کے بچوں سے حفاظت کروا لے، 90 سال سے بوڑھوں سے حفاظت کرا لے۔ کسی کی مجال ہے جو قرآن میں تغیر کر سکے، کسی کی مجال ہے جو قرآن کو بدل سکے۔ چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی اپنی چاند حدود کے اندر رہ کر جیسی چاہے تفسیر بیان کرے، خدا کی قسم آپ نہیں روکیں گے تو انشاءاللہ اللہ کسی نہ کسی ممتاز کو بھیج دے گا، رک کے رہے گا۔ قرآن مجید کے الفاظ کی بھی اللہ نے حفاظت کرنی ہے، قرآن مجید کی تشریح کی بھی اللہ نے حفاظت کرنی ہے۔ دنیا کی طاقت اس کو نہ مٹا پائی ہے نہ مٹا سکے گی انشاءاللہ۔ اور یہ وہ قرآن ہے جو ذالک کتاب ہے، شک سے پاک، شبہ سے پاک۔ لوگ کہتے ہیں کہ شک شبہ سے پاک لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ وہ ان کی اپنی ذاتی کم علمی کی بنیاد ہوتی ہے، ورنہ قرآن ہر عیب سے پاک ہے، ہر شک سے پاک ہے، ہر شبہ سے پاک ہے۔ کسی زمانے میں سنا تھا کہ جاپان کے اندر کمپیوٹر کے اندر عربی قواعد، عربی ضوابط کو جو ہے فکس کیا، اور پھر بعد میں قرآن مجید کا امتحان لیا گیا، اور اس میں کچھ قاعدہ غلط فٹ کر دیا کہ اس قاعدے کو غلط لکھ لو تاکہ جب یہ قرآن کی آیت اس کے ذمن میں آئے تو پھنس جائے۔ وہ اللہ کی شان، وہ کمپیوٹر بھی درست ہو گیا اور آیت کی بھی حقانیت ثابت ہو گئی۔ ہے تو یہ تو واحد کتاب ہے میرے دوستو، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچوں کو اللہ اس کی حفاظت کے لیے سبب کے طور پر قبول فرمائے۔ خوش نصیب ہے میرے دوستو، یاد رکھیے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم یعنی حساب پڑھنے کو اعلیٰ کہہ دیا ہے جی، جناب علی کمپیوٹر پڑھنے کو اعلیٰ کہہ دیا، اور سائنس پڑھنے کو اعلیٰ کہہ دیا، انگریزی حساب پڑھنے کو اعلیٰ کہا۔ اللہ کے نبی فرمانے اپنی اولاد کو 3 آداب سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو کتنے آداب سکھاؤ بولو بھائی؟ 3 آداب۔ میری ماں نے بہنیں یاد کر کے جائیں اس کو۔ محبوب پیغمبر کا کیا فرمان سنا رہا ہوں، ادیبوا اولادکم علی 3 خصال، فرمایا اپنی اولاد کو 3 ادب سکھاؤ۔
وہ کیا ہے ادب؟ انا حب نبی کو، پہلا ادب یہ ہے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ کس کی محبت سکھانی ہے بھائی؟ بولو بھائی کس کی محبت سکھانی ہے؟ ہم نے اداکاروں کی محبت سکھائی، فنکاروں کی، وہ ایک ارشد نظیر ہے، وہ جیتا، ہمارا سر فخر سے بلند ہوا، ٹھیک ہے، لیکن آج اس کو ایسا ہوا بنایا ہوا ہے، ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا اس سے بڑھ کر کوئی ہیرو ہی نہیں ہے۔ اب اولاد وہ دیکھے گی میں یہ بنوں گی، میں یہ بنوں گا، اور اپنے نبی کی محبت سکھاؤ تاکہ اسے نظر آئے میرے محبوب پیغمبر سر پر امامت سجاتے تھے، میں بھی امامت سجاؤں گا، محبوب پیغمبر داڑھی مبارک رکھا کرتے تھے، میں بھی داڑھی مبارک کو سجاؤں گا، محبوب پیغمبر کرتا اور کرتا اور تہمن اور ایسا لباس پہنتے تھے جو لباس پردے کا خیال رکھے، میں بھی ایسا لباس پہنوں گا، محبوب پیغمبر کی گفتار یہ تھی، کردار یہ تھا، میں بھی ایسی جناب کوشش کروں گا۔ محبوب پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنے والا کل قیامت کے دن کہہ سکتا ہے یہ کہ تیرے محبوب کی یا رب شفاعت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اسے کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ اس لیے محبت سکھاؤ اپنے نبی کی۔ ہماری بیٹوں نے اداکاروں کی محبت سکھائی، آج بے پردہ بھولتی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ آمین کے پروگرام میں اس طرح کے پروگرام ہونے لگ گئے کہ پردے کا خیال ہی نہیں ہے، سچ صبر کے عورتیں آتی ہیں، یہ ہمارے نبی سے محبت میں کمی کی علامت ہے۔ خدا کی قسم اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہوتی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بغیر پردے کے کسی تقریب میں شرکت نہیں کرتی۔ کیا جواب دے گی ماں فاطمہ کو؟ اللہ کے نبی ایک دفعہ حضرت فاطمہ کے گھر آئے، حضرت فاطمہ سے پوچھا بیٹی فاطمہ چاند دیکھا تھا، پہلی کا چاند دیکھا تھا؟ چاند دیکھنا بھی سنت ہے، چاند دیکھنے کی دعا پڑھنا بھی سنت ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان چاند دیکھنے کا ارادہ کیا لیکن حیا کا غلبہ ایسا آیا کہ میں نے یہ سوچا کہ اس وقت غیر محرموں کی نگاہیں بھی چاند کی طرف ہوں گی، فاطمہ میں نگاہ اٹھا لے، کہیں فاطمہ کی نگاہ غیر محرم کی نگاہوں سے نہ ٹکرائے۔ چار دیواری کے اندر حالانکہ شرم کی ذمہ داری بھی نہیں ہے لیکن حیا کا یہ غلبہ تھا۔ آج ہماری مائیں بہنیں 14 اگست کے نام پر ناچ رہی ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا کیا حق کے لیے؟ 12 قصہ مختصر تھی اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، 3 ادب۔ پہلا ادب حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسرا ادب وحب اہل بیتہ، محبوب پیغمبر فرما رہے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ خدا کی قسم ہم نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں کہ وہ بے شک نبی کے صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے نبی کے در کی چوکیداری کی، جو نبی کے در والے تھے، اور نبی کے گھر والوں کی محبت نہیں کریں گے؟ ہم تو در والوں کے لیے جان دیتے ہیں تو گھر والوں کے لیے کیا ہوگا؟ اور آج ایک طبقہ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، خدا کی قسم اہل بیت سے محبت کرنے والا طبقہ صرف اہل سنت والجماعت کا ہے، صرف سنی مسلمانوں کا ہے۔ جو اہل بیت کا نام لے رہے وہ اہل بیت کے نام پر کرک ہیں۔ کیا محبت ہے اہل بیت سے؟ جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اہل بیت نے جس کا اپنا امام بنایا اس کی محبت تیرے دل میں نہ ہو، بولو بھائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 24 سال جن ہستیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ان ہستیوں کا کیا مقام ہوگا؟ جناب حسین، جناب حسن تقریباً 50 سال جن ہستیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ان ہستیوں کا کیا مقام ہوگا؟ بہرحال ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی ہے اور اپنی اولاد کے اندر منتقل کرنی ہے۔ اور تیسری بات قراءۃ القرآن، فرما قرآن کی قرأت سکھاؤ۔ کیا ہوگا؟ فرما فإن حملة القرآن في ذکر اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرما کل قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، سوائے قرآن کے حفاظ کے، سوائے قرآن کے علماء کے، سوائے قرآن کے ماہرین کے، کوئی ایسا نہیں ہو جائے جو نفس نفسی نہ کر رہا ہو۔ یہ قرآن کے جو سنبھالنے والے ہیں، قرآن کے محافظ ہیں، فی ذکر اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، مع انبیائہ و اصفیائہ، نبیوں اور متقیوں کے ساتھ ہوں گے، جنت کے 10 ٹکٹ لے کر ہوں گے، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ان کے عمل کی وجہ سے جہنم واجب ہوگی، جنت میں لے کر جا رہے ہیں۔
اس لیے اپنی اولاد کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں آخر میں مبارکباد دیتا ہوں جناب عمران صاحب کو اور ان کے گھر کے دیگر تمام ساتھیوں کو جن کی بچیوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا. اللہ تعالیٰ آخرت کا ذخیرہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ تھے مولانا خان صاحب، ہمارے کاروان آسان عمر کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور ہمارے سر کا تاج بھی ہیں. ان کی سرپرستی میں ماشاءاللہ آسان عمر کمیٹی چلا رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ماشاءاللہ میری دو بیٹیوں کی آمدنی کا پروگرام کی ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دو بیٹیوں کو قرآن حفظ کرنے کی سعادت بخشی. اور اس سعادت کی خوشی میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ عظیم کام، اس کام جو آمین کا پروگرام ہے، اس آمین کے پروگرام میں میں اپنے عمرہ کمیٹی کی بھی قرآن اندازی کروں تاکہ وہ احباب اس پروگرام میں شریک ہوں، ان کا حصہ بھی اس کام کے اندر پڑ جائے. کل جب ہمارے اس عمرہ کمیٹی سے لوگ کل اللہ کے گھر پہ حاضر ہوں گے تو یقیناً ان کے لیے دعا کریں گے جنہوں نے ان کو اس جگہ تک پہنچایا. یقیناً پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن دنیا میں کچھ اسباب ہوتے ہیں. اللہ مسلموں کے اسباب اس نے ہمیں بخشی ہے، یہ طاقت بھی ہے، یہ ستاعت بھی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے گھر تک پہنچانے تک ذریعہ بنیں. الحمدللہ میں نے یہ سوچا تھا، میری خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹوں کے اس پروگرام کے اندر قرآن داز کا پروگرام بھی کروں اور اس کا جو ہے اجر و ثواب انشاءاللہ آنے والے مہمانوں کو بھی ہوگا. تو آج اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش بھی پوری کری. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ خواہش بھی پوری کری جو میں چاہتا تھا کہ میری بیٹیاں حافظ قرآن ہوں. اور الحمدللہ آج اس کا ثمر اللہ تعالیٰ نے دے رہا ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو چکی ہیں اور ماشاءاللہ اب انہوں نے عالمہ کی کلاس میں داخلہ لے لیا ہے اور ان کی پڑھائی شروع ہو چکی ہے. تو اب میں تمام دوستوں کو ایک بار پھر میری جانب سے کاروان المعصوم اور ارمان عمرہ کمیٹی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سرگران صاحب ان کی دو بیٹیوں نے قرآن پاک کمپلیٹ کیا ہے، اس کے سلسلے میں یہ پروگرام کیا گیا ہے. اور ساتھ میں ہماری آسان عمرہ کمیٹی کی پہلا گروپ ہے، اس کی 23ویں قرآن اندازی ہونے جائے گی اور جو دوسرا گروپ ہے اس کی 14ویں قرآن اندازی اور تیسرے گروپ کی ماشاءاللہ دوسری قرآن اندازی اب سے انشاءاللہ تھوڑے ہی ٹائم کے بعد قرآن اندازی ہوگی. تو تمام دوست تھوڑا سا تحمل رکھیے گا اور ہماری باتوں کو تھوڑا سا برداشت کیجیے گا کیونکہ ہم کوئی پریکٹس کی ہوئی نہیں ہے ہم نے بولنے کی ٹائس پہ. ہمارے تو آتے ہی ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں تو لہٰذا کام چلا لینا. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے استاد کرام بیٹھے ہیں، ان کی نگرانی میں ہمیں بولا بھی نہیں جاتا. سوچ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ یہ بات کریں گے، جیسے اس مائک ہاتھ میں آتا ہے سب بھول جاتے ہیں. تو خیر ہم اپنا مورچہ سنبھال کے صحیح کام کر رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور آج آپ لوگوں میں سے 6 خوش نصیب ہوں گے جو حرمین شریفین کی جو ہے حاضری کے لیے تشریف لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اور میری تو یہ دلی تمنا ہے اور میری سمجھ لو کہ دن رات کی کوشش کہہ لو کہ اور سمجھ لو میرا سارا جو دماغ ہے اور ساری اندر کی جو کیا کہتے ہیں کوششیں اس بات پہ لگی ہوئی ہیں کہ ہر وہ آدمی جو حرمین شریفین کی طرف جانے کا وہ نہیں رکھتا، ہمت نہیں رکھتا کیونکہ اسباب نہیں ہے ان کے پاس. تو اس لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا آسان عمرہ کمیٹی نے کہ صرف اور صرف 2500 روپیہ مہینہ میں وہ افراد جو ہے عمرہ کر کے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ میں ویلکم کروں گا کہ قاری صاحب مفتی صاحب کو ادھر بیٹھے، یہ بچے کو مفتی صاحب ادھر آ جائیں. یہ ماشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے بیچ بہت دور سے تشریف لائے ہیں، ہم تہ دل سے ویلکم کرتے ہیں. تو یہ دوستوں کے بے حد اصرار پہ
کہ یار قاری صاحب آپ تو بار بار حرمین شریفین کی طرف جاتے ہو یار، ہمیں بھی ہمارے لیے بھی کوئی کوشش کرو نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ دوستوں کی دعاؤں سے میرے دل میں ڈالا کہ یار ایک ایسا پلان ڈیزائن کیا جائے کہ جس میں لمیٹڈ رہ کے اور جو ہے اس کام کو سر انجام دیا جائے، اور جو دوست احباب جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ آسانی کے ساتھ اللہ کا گھر دیکھ سکے. آج ہمارے بیچ میں وہ افراد بھی موجود ہیں جو عمرہ کر کے آ چکے ہیں الحمدللہ، کیونکہ آج ہم ابھی سٹارٹ نہیں کر رہے. کئی دوست ایسے ہیں جو عمران بھائی کے توسل سے، عمران بھائی کے عزیز و اقارب میں سے ہیں، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور ان کو بھی مخاطب کر کے کہیں ایسا نہیں ہو وہ ناراض ہو جائیں. وہ عمران بھائی کے رشتہ داروں میں سے جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں تھوڑا سا، تاکہ مجھے لگے کہ ہاں بھی عمران بھائی کی طرف سے بھی آئے ہیں. ماشاءاللہ عمران بھائی کے بھائی میرے گھر برادر ان لا ہیں، اور اس کے علاوہ جو عمران بھائی کے عزیز ہیں ایک میرے گھر وہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے نا کہ وہ انہوں نے کہے کہ آسان عمرہ کمیٹی والے بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں تو پوچھا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں سمجھنا دوستو. تو یہ ایک بہت ہی مبارک نشست ہے ہماری، جو کہ ہر مہینے ہوتی ہے الحمدللہ. اس میں ہماری ترتیب یہ میں شارٹ ٹائم میں بتا دیتا ہوں کہ 10,000 روپیہ مہینہ ہم لیتے ہیں. احمد بھائی کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. احمد بھائی آگے تشریف لے آئیے. تکلیف کے لیے معذرت. انوار میری سر تھوڑا احمد بھائی آگے آ جائیں. یہ ماشاء 30 ماہ کی یہ کمیٹی ہے. جیسے 3 لاکھ روپے لینے والا، جیسے گھروں میں کمیٹی لگتی ہے 3 لاکھ روپے کی، سیم اسی طرح 3 لاکھ روپے کی یہ کمیٹی ہے. اگر کوئی ہم سے پیسے لیتا ہے تو وہ 3 لاکھ روپے ہی لیتا ہے. اس میں ہم کوئی اس کو اضافی رقم نہیں دیتے. ہاں اس کے اندر ہم نے اپنی انتھک محنتوں سے یہ تھوڑی سی ایڈیٹنگ کی ہے کہ اگر قرآن اندازی میں نام آ جاتا ہے تو وہ اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں. یعنی 10,000 روپے والے ممبر کے پاس اگر قرآن اندازی میں نام آ جاتا ہے تو اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ ہم سے 2 عمرے لے لے، 2 عمرے لے لے، یا عمرے نہیں لینا تو ہم سے 3 لاکھ روپے لے لے. ٹھیک ہے. اگر وہ 2 عمرے لیتا ہے تو ہم اس میں اس کو کیا دے رہے ہیں؟ خالی عمرے کی ٹکٹ نہیں دے رہے، ہم اس کو پورا کمپلیٹ پیکیج دے رہے ہیں وداؤٹ کھانا، اور وہاں جو گھومنا پھرنا ہے اس کو زیارات وغیرہ وہ نہیں ہم دیتے. صرف ایئر لائن کی ٹکٹ، 15 دن کا ویزا، 5 دن مکہ مکرمہ 3 اسٹار شٹل سروس، ہوٹل مدینہ منورہ میں 600 سے 700 میٹر کی رہائش یا شٹل سروس. تیسرے نمبر پہ وہاں کی ٹرانسپورٹ، یہ اور ویزا وہاں کا. یہ 4 چیزیں ہم ان کو دیتے ہیں جو ہمارے خوش نصیب عمرے پہ جاتے ہیں اور جو پچھلے 22 ماہ سے الحمدللہ جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اگر پیسہ لیتا ہے تو ہم اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں 3 لاکھ روپے. اس کے علاوہ ہم اس کو اضافی رقم نہیں دیتے. یہ تمام دوستوں کو پتہ ہے، اور یہ نئے آنے والے دوستوں کو بھی میں نے اسی لیے یاد دہانی کرائی ہے. اور ابھی جو ہمارے دوستوں میں جو موجود ہیں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ نیو انٹری ہے ہماری، تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پیچھے ہمارے سراج بھائی بیٹھے ہیں اور ماسٹر شفیق صاحب بیٹھے ہیں، تو ان سے وہ اپنی انٹری کروا لیں. ہم چند ہی لمحے میں انشاءاللہ بیان کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو عمرہ کمیٹی کی قرآن اندازی کی طرف لے کے جائیں گے. اب میں ملتمس ہوں جناب ہمارے استاد محترم علامہ سید ساجد حسن شاہ صاحب مدنی مدد اللہ العالی، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اسٹیج پہ اور ہمارے عمرہ آسان عمرہ کمیٹی کے حوالے سے اور یہ جو بچیوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ گوشت گزار. على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ جتنے بھی بھائی اور پردے میں پہلے بیٹھی ہیں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد.
یہ محفل بڑی برکت والی ہے اس حوالے سے کہ ہمارے عمران بھائی کی بیٹیوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. آپ یقین مانیے ہمارے معاشرے سے قرآن کی محبت جس طریقے سے کم ہوتی جا رہی ہے. حفظ کرنا بڑی دور کی بات ہے، تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھ لینا یہ بڑا مشکل ہو گیا. اس کی سب سے بڑی وجہ عدم توجہ، یا یوں کہیں کہ اس کتاب کی محبت ہمارے دلوں میں جو اس کی محبت ہونی چاہیے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. قرآن مجید کا حفظ کرنے والا دنیا کے اندر بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. نہ صرف اس کو بلکہ کہا جاتا ہے وہ لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو، اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو یہ اجازت دے گا کہ تم اپنے والدین اور وہ عدد، میں خوش آمدید کہتا ہوں ہماری جامع مسجد غوث الاعظم کے امام و خطیب مفتی محمد فاروق صاحب تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. قرآن مجید کا حفظ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں تو عنایت فرمائے گا، بروز محشر وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو. یہ قرآن کی برکت ہے. قرآن کو نہ چھوڑیں. دیکھیں قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے، آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی کیا حالت ہو گئی ہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، آج فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان اس بے دردی کے ساتھ شہید نہیں ہوئے ہوتے. اگر ہم نے قرآن کو نہ چھوڑا ہوتا، ہم نے اپنے دین کے دامن کو نہ چھوڑا ہوتا، آج مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہوتی. بچے بھوک اور پیاس سے وہاں پر دل بلا رہے ہیں، ہماری مائیں ہماری بہنیں ہمارے پورے وہاں پر چلا رہے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مسلمان شہید ہو گئے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آپ قرآن کی محبت کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھائیں، اور سونے پہ سہاگا کہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں. حافظ قرآن بنائیں. قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ فضیلت میں نے بیان کی. جو قرآن پڑھتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور وہ اس کو حفظ کر لے تو ایک خاص تعداد ہے انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جائے گا. اگر پڑھنے والوں کی یہ برکت ہے، حدیث میں پڑھنے والوں کی برکت بیان کی. آپ ذرا خیال کیجیے جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور جو سمجھاتے ہیں ان کی کیا برکت ہوگی. یہ تو پڑھنے والوں کی برکت بیان کر دی. جو قرآن کو سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بروز محشر ان کی کیسی عزت افزائی کرے گا. جو دوسروں کو قرآن سمجھاتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہوگی. تو قرآن ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. وہ مائیں جو یہ سوچتی ہیں کہ ہماری بچیاں نماز پڑھنے والی بن جائیں، ہمارے بیٹے نماز پڑھنے والے بن جائیں. ارے بچیاں کہاں سے نماز پڑھیں گی؟ کبھی انہوں نے اپنی ماں کو جا نماز بچھا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، اپنے باپ کو مسجد جاتے ہوئے دیکھا نہیں. تو بچوں کو نیک بنانے کے لیے بڑوں کو خود عمل کرنا پڑے گا نا. ماں گھر کے اندر جا نماز بچھائے، نماز پڑھے، قرآن کھولے، قرآن کی تلاوت کرے، اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھے،
तो फिर तवक्को रखें कि मेरी बेटी भी नमाजी बनेगी, मेरी बेटी भी पर्दादार बनेगी, मेरी बेटी भी कुरान पढ़ने वाले बनेगी। जब बाप मस्जिद में जाएगा, नमाज अदा करेगा, घर में कुरान खोलेगा, तो फिर वो तवक्को रखे कि मेरे बेटे के अंदर भी अच्छी आदतें आएंगी, ये भी नमाजी बन जाएगा, ये भी कुरान पढ़ने वाला बन जाएगा। जब खुद कुछ करना नहीं और तवक्को अच्छी, ये कैसे मुमकिन है? हम तरबियत करें नहीं, बोए कुछ और पौधे से फल हासिल करने की नवीद रखें, खुशी रखें कि हासिल कुछ और होगा। ऐसा कैसे मुमकिन? ये कैसे मुमकिन? तो जितने भी भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, जितनी बहनें बैठी हैं, सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ना है। और अगर कोई बच्चा हिफ्ज़ करने की तरफ राग़िब है तो उसको हाफिज़ कुरान बनाए और अपनी औलादों में कम से कम एक हाफिज और एक आलिम दीन जरूर बनाएं। सारे बना दे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपकी औलाद में जो सबसे ज्यादा ज़हीन है, सबसे ज्यादा फकीह है, उसे आलिम दीन बनाइए, उसे हाफिज कुरान बनाइए, ताकि वो अच्छे से दीन को समझे और दूसरे मुसलमानों की रहनुमाई कर सके। ये राह है, हक है, सब के चलना। अभी नात के अंदर फरमा रहे, मैं अपने दूसरे मौजू की तरफ बात करूंगा। ये जो मदीने का सफर है ना, कितने सारे खुश नसीब यहाँ बैठे हैं जो मक्का और मदीना देख कर आए हैं। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, जब वहां से आते हैं मस्जिद नबवी रोज आना जाते हैं, गुंबद खजरा को अपनी आंखों से देखते हैं, रोजाना सुनहरी जालियों के सामने सलाम अर्ज करते हैं, रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा की जा रही हैं, असहाबे सुफ़ा पे नवाफिल अदा की जा रही हैं, मस्जिद नबवी के दरों दीवार को चूमते हैं, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, दिल ही नहीं भरता, कभी यहाँ कभी वहां, कभी रसूलुल्लाह का मिंबर देखते हैं, कभी वहां पर वो सुतून जिनकी तारीखें सुनहरी हैं, मिंबर के पीछे जो सुतून, जिसे सुतून हनाना कहा जाता है, वो खजूर का खुश्क तना जिससे रसूलुल्लाह टेक लगाकर खुतबा दिया करते, सहाबा ने लकड़ी का मिंबर बना दिया। हुजूर से मोहब्बत सिर्फ इंसान नहीं करते, सिर्फ जिन्नात नहीं करते, शजरो हजर, परिंदे, पत्थर, क्या चीज है जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत ना करती हो? वो सूखा तना जिसकी जगह से उठाकर अलग रख दिया गया और रसूलुल्लाह लकड़ी के मिंबर पर बैठकर सहाबा से खिताब कर रहे हैं, फिर सहाबा से गुफ्तगू कर रहे हैं, अचानक रोने की आवाज आती है, सारे सहाबा देखते हैं आवाज कहां से आ रही है, कोई नजर नहीं आता। अल मुख्तसर रसूलुल्लाह उठते हैं अपनी जगह से और जहां पर वो खुश्क तना खजूर का पड़ा हुआ था, आप तशरीफ ले जाते हैं, क्योंकि आवाज तो वहीं से आ रही थी। वो बिलक बिलक कर रो रहा था, कल तक रसूलुल्लाह मुझसे टेक लगा कर बैठते थे, मैं हुजूर की सोहबत पाता था, आज मुझे रसूलुल्लाह से दूर कर दिया गया। इस वजह से वो तना बिलक बिलक कर ऐसे रो रहा था जैसे बच्चा मां से दूर हो जाने के बाद रोता है। हुजूर तशरीफ लाए, दस्त शफकत उस तने के ऊपर फेरा, वो तना सिसकियां लेते हुए चुप हो गया, वो तना सिसकियां लेते हुए चुप हो गया। और फिर उस तने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह पर मस्जिद नबवी में दफन करवा दिया। पता है कहाँ दफन करवाया था? जहाँ आप लोग गए हैं मस्जिद नबवी में, जहाँ मिंबर रसूल है, उसके बिल्कुल पीछे जो सुकून खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है नवैतु सुन्नतल इतिकाफ, वही तना वही सुतून हनाना कहलाता है। वो खजूर का दरख्त उसी जगह पे दफन है। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, सारी जिंदगी दुआएं कर करके वहां पहुंचे,
یقین ہی نہیں آتا کہ مسجد نبوی میں ہم گھوم رہے ہیں، روزانہ سنہری جالیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، وہ اشعار زندگی کے اندر خوب گنگناتے تھے کہ سنہری جالیاں ہوں، میں حضور کو سلام عرض کروں، گنبد خضرا میرے سامنے ہو، میں آنکھوں سے دیکھوں، 8 دن 10 دن ایسے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر بولتے ہیں چلیے جی دوبارہ مکے کی طرف چلتے ہیں۔ جو گئے ہیں نا، عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ کوچ میں بیٹھتے ہیں واپسی کے لیے، تو جب کوچ چلتی ہے نا، کوئی کہتا ہے وہ مسجد نبوی، تو فوراً چھاپ کے دیکھتے ہیں وہی مسجد نبوی۔ پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ در و دیوار دوبارہ آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، میں سنہری جالیوں کے سامنے دوبارہ کھڑا ہو بھی پاؤں گا یا نہیں ہو پاؤں گا، میں گنبد خضرا کو دوبارہ دیکھ بھی پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا، میں جنت البقیع کے رہنے والوں کو دوبارہ سلام کر بھی پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، میں مسجد علی، مسجد ابو بکر دیکھ بھی پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا، میں احد کا وہ پہاڑ جسے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی پہاڑ ہے، وہاں پر دفن ہونے والے شہداء کے جہاں مزار ہے، وہ ساری چیزیں نظروں سے اوجھل ہونے والی ہیں، نہ جانے دوبارہ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے، جو حالت وہاں پر ہوتی ہے نا، وہ بیان نہیں کی جاتی، جو گئے ہیں نا انہیں معلوم ہے۔ یہ تو میں نے چند الفاظ عرض کیے ہیں۔ خدا کی قسم، زندگی کا اصل مزہ حرمین شریفین میں، زندگی کا اصل مزہ حرمین شریفین میں ہے۔ رسول اللہ کی جہاں جائے ولادت ہے، جہاں پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین جس زمین پر لگے، جس عرض پر لگے، وہ کیسی مبارک زمین ہوگی۔ قاری سرور صاحب تشریف لیے جا رہے ہیں، مجھے جب پتا چلا تھا بڑا رشک ہوا تھا، کاش میرے لیے بھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاضری کی جو تمنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قبول ہو جائے، میں بھی رسول اللہ کے در کی حاضری میرے لیے بھی لکھی جائے، میں بھی جلد سے جلد وہاں پر پہنچ جاؤں۔ قاری سرور صاحب، ان کے علاوہ اور جو دوسرے بھائی ہمارے اس قافلے کے اندر جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آج 6 خوش نصیب ہماری کمیٹی نمبر 1، کمیٹی نمبر 2 اور کمیٹی نمبر 3، تینوں کی قرآن اندازی ہے، اور تینوں کے اندر 2 ایسے خوش نصیب ممبر ہوں گے جو حرمین شریفین کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے۔ دل میں سب کی تمنا ہے، میرے بھی تمنا ہے، میری بھی کمیٹی ڈلی ہے، کاش میرا نمبر نکالا ہے۔ سرور صاحب میرے لیے بھی دعا کریں، جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محترم، میرے دوست علامہ مفتی محمد فاروق صاحب، اے اللہ جتنے خوش نصیبوں کا آج نام نکلے اس میں میرا بھی نام نکلا ہے، میرے لیے آمین کہتے ہیں۔ اور جتنے لوگوں نے آج آرزو بندھائی ہے کہ مدینے کے سفر میں ہمارا آج کا نام انشاءاللہ نکلے گا، اللہ تعالیٰ ان سب کی آرزوؤں کو پوری فرما دے، اللہ سب کی آرزوؤں کو پوری فرما دے۔ دیکھیں درود پاک پڑھ کے اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ عمرہ ایسی چیز ہے جس کی آرزو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، ہر مسلمان، یہ نہیں کہ صرف وہاں پہ ہمیں زیارت ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی تنگدستی کو دور کرنا چاہتا ہے وہ عمرہ کرے۔ تم تنگدستی سے پریشان ہو، تمہیں شاید یہ لگے کہ میرے 2 لاکھ 2.25 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم تنگ دست ہو عمرہ کرو، اللہ تعالیٰ عمرہ کرنے کی برکت سے تمہاری تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ ایک بار نہیں،
جتنی مرتبہ موقع مل سکے اتنی مرتبہ آپ عمرہ کیجئے. یہ تو تندرستی دور ہو رہی ہے. اخروی فائدہ کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عمرہ یا حج کرتا ہے واپسی جب لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا. سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو عمرہ کر آئے حج کر آئے تو عام لوگوں کے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ عمرہ کرنے والا جب آئے تو اس سے اپنے لیے دعا کروائیے. عمرہ کرنے والا جب دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جو عمرہ کر آئے نا فوراً اس سے اپنے لیے دعا کرنا کہ رب العزت اس عمرہ کرنے والے کی دعاؤں میں اتنا اثر ڈال دیتا ہے کہ پروردگار ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج بار بار عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ زمین بڑی اعلیٰ ہے کیونکہ وہاں پہ سب کے سردار موجود ہیں. سب کے سردار. ہم ہی ان کی تعریف نہیں کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے. دنیا کے انسان و جن, حجر و پتھر, سمندر, دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے, جو کچھ بھی موجود ہے, اگر ان کا دل چیر کے دیکھا جائے تو محبت رسول وہاں بھی مل جائے گی, ادب رسول وہاں بھی مل جائے گا. کون سی ایسی شے ہے جو محبت رسول سے خالی, ادب رسول سے خالی؟ سارے انبیاء کا نام قرآن میں لیا گیا تو وہاں اس اسماء مبارکہ موسیٰ, عیسیٰ, یعقوب, ہارون, عیسیٰ, سب کے نام, ابراہیم, اسماعیل. اور محبت دیکھیں رسول اللہ سے کہ جب رسول اللہ کو پکارا گیا یا مزمل, یا مدثر, یاسین, کن کن القابات سے رسول اللہ کو پکارا گیا. یہ محبت کی جھلک ہمیں جو نظر آتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ساری کائنات کے شہنشاہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں ان کی محبت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. اگر ان کی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اگر ان کی محبت موجود نہیں تو کچھ بھی نہیں. 700 صحابہ جنگ یمامہ میں محبت رسول میں شہید ہوئے ہیں. تو کس بات پر شہید ہوئے؟ ختم نبوت کے مسئلے پر. 700 صحابہ, بوڑھا صحابی بھی وہاں گیا, جوان بھی وہاں گیا, نو عمر بھی وہاں پہنچا کہ جب بات ختم نبوت کی آئی تو کوئی بھی پیچھے نہیں رہا. نہ تو بوڑھے نے یہ کہا کہ بڑھاپا مجھے روکے گا, نہ بوڑھے نے اپنے جوان بچے کو روکا کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. ختم نبوت کا مسئلہ ہے. یہ صرف ختم نبوت کا مسئلہ داڑھی والوں کا نہیں ہے, ہر اس مسلمان کے لیے یہ مسئلہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا ہے. اس کلمے پر جس کا ایمان ہے ہر مسلمان کا یہ مسئلہ ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں, ہمارا یہ ایمان ہے. اگر کوئی شخص اس کے خلاف ذرہ برابر بھی کوئی فیصلہ دیتا ہے تو مسلمانوں کو یہ گوارا نہیں اور نہ ہی قبول ہے, کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہے. ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. قادیانی کافر تھا, کافر ہے اور کافر رہے گا. قادیانی کافر تھا, کافر ہے اور کافر رہے گا. قادیانی کافر ہے, ختم نبوت کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مشن کو, یہ جو عمرہ کمیٹی
کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، پروردگار اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور بڑا آسان ہے، بڑا آسان، 2500 روپے مہینہ، 2500 روپے مہینہ آپ ماہانہ جمع کروائیں، آپ کو انشاءاللہ ایک عمرہ مل جائے گا۔ میں ان لوگوں سے ملتمس ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی نعمت دی ہوئی، آپ اپنے محلے کسی قریب میں چھوٹی سی دکان لگانے والی خالہ یا انکل کوئی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی بھی آرزو ہوگی عمرہ جانے کی، لیکن شاید ان کے پاس پیسے نہ ہو۔ اگر پروردگار نے آپ کو دیا ہے نا 2500 روپے مہینہ، آپ ان کے نام کی کمیٹی ڈال دیں، ان کی کمیٹی نکل آئے تو ان کو جا کے آپ کمیٹی دے دینا کہ نا آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، خدا کی قسم وہ جھولی پھیلا پھیلا کر آپ کو دعا دے گا، اور آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ 2500 روپے مہینہ اگر آپ جمع کروائیں۔ اصل کمیٹی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ 10,000 روپے مہینہ جمع کروائیں گے، 30 مہینے کی ہماری کمیٹی ہے، 200 ممبر ہوتے ہیں، ہر مہینے پورا اندازی ہوتی ہے، 200 میں سے جس خوش نصیب کا نمبر نکل آتا ہے ہم فوراً اسے 2 عمرے دے دیتے ہیں، اور جب کمیٹی ختم ہوگی پھر آخر میں اس کو 2 عمرے دیے جائیں گے۔ اگر کوئی 10,000 روپے پر کمیٹی نہیں ڈال سکتا تو ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں 5,000 روپے پہ ڈالیں، آدھی کمیٹی۔ اگر آپ کا نمبر نکل آئے گا تو فوراً 1 عمرہ اور آخر میں پھر 1 عمرہ۔ ارے آپ 5,000 پہ بھی اگر نہیں ڈال سکتے تو 2,500 روپے مہینہ پہ ڈال دیں، آپ کو 1 عمرہ مل جائے گا۔ یہ میں نے انتہائی مختصر کر کے اپنی کمیٹی کا انٹروڈکشن آپ کو کروا دیا ہے۔ جو بھائی یہاں پر عمران بھائی کے گیسٹ ہیں، اگر آپ کے دل میں آرزو پیدا ہوئی ہے عمرہ کرنے کے لیے، عمران بھائی سے رابطہ کیجیے۔ آپ کے کسی رشتہ دار کے دل کے اندر، دوست کے اندر یا اگر جستجو پیدا ہوئی ہے، ہمارا آفس ٹھیک غوث الاعظم مسجد اورنگی ٹاؤن 5 نمبر، اس کے مین گیٹ کے بالکل سامنے آفس ہے، آپ وہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں۔ وہاں پہ ہمارے عمران بھائی ہوتے ہیں، سراج بھائی ہوتے ہیں، اور ہماری کمپنی کے آنر قاری ضمیر معصومی صاحب وہ بھی وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ وہاں پر آ کے مکمل معلومات ان سے لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پورا کر چکے ہیں، اور اللہ کریم نے ہمیں یہ ہمت اور طاقت دی، ورنہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اس مالک کا فضل اور آپ دوستوں کا تعاون اور آپ دوستوں کا اعتماد ہمیں آج یہاں تک لے کر آیا، اور انشاءاللہ ہم اس کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ جو ہمارا ٹارگٹ ہے اور آپ لیڈر ہمارے المعصوم اب ہم انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں المعصوم گروپ آف انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ، انشاءاللہ ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں۔ آج سے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ پاکستان سرزمین کے اوپر المعصوم گروپ آف انڈسٹریز انشاءاللہ، یہ آپ دوستوں کے تعاون سے ہی ہے، اور آپ سب دوست ہی مالک ہیں الحمدللہ۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ سراج بھائی آگے، عامر بھائی آپ بھی ہیں، اور یہ گروپ 1 کی کوانٹٹی ہماری کاؤنٹنگ ہو چکی ہے پرچیوں کی۔ اگر کسی کو شک ہو کہ میری پرچی ڈلی ہے یا نہیں ڈلی تو وہ فوراً دیکھ سکتا ہے۔ استاد صاحب پہلے ایسا ہوتا تھا، ہم اس کو ریکاؤنٹنگ کرتے تھے تو اس میں ہمارے 5 بچ جاتے تھے، تو اکثر ایسا ہوتا تھا ممبر جو ہے نا جیب میں رکھ لیتے تھے پرچی، اور پورا اندازی کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، بعد میں پتہ چلتا تھا ارے یہ میری جیب میں 1 پرچی۔ اس لیے ہم نے ممبران کو پرچیاں نہیں دی ہیں، وہ سب پرچیاں ادھر ہی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو بار بار کیا کہتے ہیں اس کو مکس کر لیں گے انشاءاللہ، تاکہ دل میں یہ نہ رہے کہ یہ پرچیاں اوپر سے تو نہیں اٹھائی۔ آپ یقین کریں کہ اس میں میری بھی پرچی ڈلی ہوئی ہے، تو میرے بھی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے میرا ہی بلاوا آ جائے۔ میں نکما ہوں تو میں اس در کی حاضری کا اہل نہیں ہوں، مگر پھر بھی وہ مالک بلائے جا رہا ہے بار بار، ہمارے اندر ایسی ہمت نہیں ہے۔ تو میں استاد صاحب کو کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا اس کو بھی مکس کر دیں، مکسنگ کرتے ہیں اس کی اوپر نیچے اچھی طرح کا سب آپ بھی کریں گے۔
थोड़ा कैमरे में ले लें इसको अच्छे तरीके से, कुछ रहे ना। और एक रजिस्टर दे दें मुझे। ये वीडियो वाले दोस्त आगे आ गए, थोड़ा आसानी रहेगी इनको बनाने में। तो मैं जलाल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, ये हमारे। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि हमने प्रोग्राम का टाइम 1 बजे का रखा था, लेकिन आप मेहमानान गिरामी बतौर जो हमारी आदत है देर से आना, जब आप देर से आएंगे तो आपको हम पर्ची नहीं दे पाएंगे। माशाल्लाह ये हमारी ग्रुप वन की खुदांदाजी हो गई है और ये कमेटी नंबर है 186 ग्रुप वन की खुदांदाजी 186 कमेटी नंबर। जमाल और अब इंशाल्लाह खुदांदाजी होने जा रही है और इसकी आज 14वीं खुदांदाजी, यानी 14 महीने इसको आज हो चुके हैं। पहले ग्रुप को 23 महीने हो गए हैं और 7 महीने बाकी रह गए। दूसरे ग्रुप की 14वीं खुदांदाजी है, 16 महीने बाकी रह गए। तो इंशाल्लाह ये खुदांदाजी होती जा रही है और जिनको कोई शक हो वो बाद में आके अपनी पर्ची चेक कर लें। अगर आप टाइम पे आते तो हम आपको आपके हाथ में पर्ची दे देंगे। आप में से जो है आप इस कमेटी में शामिल होना चाहते हैं वो प्रोग्राम के बाद मुझसे रब्ता कर लें या हमारे ऑफिस 5 नंबर में तशरीफ ले आए। हमारा ऑफिस बहुत आसान है। 5 नंबर में कारवान मासूम हमारे बराबर में एक स्किन का बहुत मशहूर डॉक्टर है नईम खाल, और एक हार्डवेयर की दुकान है और गौसुल आजम मस्जिद जो मेन रोड पे है बिल्कुल इसके सामने हमारा ऑफिस है। हमारे ऑफिस के सामने डबल रोटी वाले, फ्रूट वाले, चप्पल वाले लगाते हैं। तो इंशाल्लाह सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ऑफिस खुला हुआ होता है। जिसको इस कमेटी के अंदर शामिल होना है 2500 रुपये महीने में वो इंशाल्लाह शामिल हो सकता है। हमारे पास ग्रुप 3 में भी कुछ गुंजाइश बाकी है और माशाल्लाह ग्रुप 2 को अंदाज़ा हो चुकी है, पर्ची निकल चुकी है और ये कमेटी नंबर है 60 नंबर है। ग्रुप 2 में कमेटी नंबर है 60 नंबर। अच्छा, ग्रुप 3 की खुदांदाजी इंशाल्लाह होने वाली ग्रुप 1 की हो गई, ग्रुप 2 की हो गई और यहाँ पे हमारा ग्रुप 3 जिसकी आज दूसरी खुदांदाजी है। इंशाल्लाह ये हमारे उलमाए किराम अपने मुबारक हाथों से डाल लें पर्ची, इसके फौरन बाद इंशाल्लाह हमें शुरू कर दिया जाएगा। और माशाल्लाह मिक्सिंग हो रही है। मैं खाने वाले दोस्तों को कहूँगा कि वो खाने की तैयारी रखें। इंशाल्लाह खुदांदाजी के दुआ के फ़ौरन बाद आप खाने की टेबलों पे खाना भी तकसीम करें। महबूब भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो पहुँच जाए किचन में, वहाँ पे इंशाल्लाह खाना तैयार हो रहा है। हमारे वेटर जितने भी हैं वो जल्द अज जल्द टेबलों में आप खाना पहुँचाने की कोशिश करें। दुआ के बाद इंशाल्लाह वो खाने। और ये माशाल्लाह ग्रुप 3 की जो कमेटी नंबर है वो 28 माशाल्लाह ग्रुप 3 में 28 नंबर निकला है। चलिए जी, बहुत मुबारक हो जिनकी ये कमेटियाँ निकली हैं। अल्लाह ताला उनको उम्र की सआदत बख्शे और इंशाल्लाह وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ مولا کریم رب العالمین اس تمام اہتمام اور اکرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین عمرہ جیسی عظیم عبادت کے لیے لوگوں کے لیے آسانی جو لوگ پیدا کر رہے ہیں الہ العالمین انہیں دین و دنیا کی برکات نصیب فرما۔ الہ العالمین رحم الراحمین تمام حاضرین اور سامعین کو عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔
حج کی سعادت نصیب فرما الہ العالمین ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما ایک صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا گیا اس میں ہے مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما وہ بچیوں نے حفظ قرآن کیا ان کی آمین کا سلسلہ الہ العالمین ان بچیوں کی حفاظت فرما انہیں قرآن مجید فرقان حمید کو ہمیشہ یاد رکھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما الہ العالمین جو قرضوں کے بعد تلے دبے ہیں نجات عطا فرما بیجا مقدمات میں گھرے ہیں رہائی عطا فرما بیجا قید میں ہیں رہائی عطا فرما ہمارے کاروان المعصوم کے آنر جناب ضمیر صاحب کو الہ العالمین ارحم الراحمین صحت و عافیت والی ترازی عمر بالخیر عطا فرما مولا کریم ارحم الراحمین کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما لقمہ حرام سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرما الہ العالمین جو لوگ اس ادارے میں کام کر رہے ہیں مولا کریم ان کے رزق میں برکت عطا فرما وقت میں برکت عطا فرما جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما کتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں تمام کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول